बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान ख़ान अडयाला जेल में चंद माह के मेहमान। गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, जिसमें हिम्मत ले आए। 27वीं तरमीम आवे आवे। मरियम नवाज़ फटी एक नए फड्डे में फंस गई। अब वो फटा क्या है, कैसे होगा? और ट्रंप के दो यार नए सरप्राइज़ देने के लिए तैयार। इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं। ट्रंप के दो यार नए सरप्राइज़ के लिए तैयार। दो यार कौन हैं? दो ही हैं। एक है इसराइल और दूसरा है भारत। भारत को शिकस्त हुई पाकिस्तान से, इसराइल को शिकस्त हुई ईरान से। इसराइल ने सीज़ फायर के बाद अब भी ड्रोन हमले जारी रखे, और ज़राए का दावा ये है कि वो जासूस, वो एजेंट इसराइल के जो तेहरान या ईरान में मौजूद हैं, वो अंदर से काम दिखा रहे हैं। लेकिन सरकारी मीडिया ने इस पर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया। अल जज़ीरा कह रहा है, इसराइल के अपने मीडिया का दावा है कि काम जारी है, बल्कि पासदारान इनकलाब के एक अहम इजलास पर भी उन्हें हमला किया और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब भारत का दावा है, उनके वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह का दावा है कि जनाब हम तो तैयारी कर रहे हैं, और मोदी सरकार भी यही कह रहे हैं कि सुंदर ऑपरेशन जो सुंदर था वो मुअत्तल हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी पार्ट 2 अभी आने वाला है। उसके लिए उन्होंने अरबों रुपए के सामानों हर्ब की ख़रीदारी शुरू कर दी है। मुख्तलिफ वफूद भेज दिए हैं, फ्रांस में भेज दिए हैं, अमरीका भेज दिए हैं, दाएँ बाएँ ये वो कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि शायद इन आलात, जदीद आलात से जंग जीती जा सकती है। उन अक़ल के अंधों को कौन समझाए कि जंगें जज्बात से जीती जाती हैं, जज्बे से जीती जाती हैं, तरबियत से जीती जाती हैं, दिलेरी और बहादुरी से जीती जाती हैं। आप अरबों क्या, इससे भी खरबों रुपए के जदीद हालात ले लें, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का। और दूसरा हमला कर लें, करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। और गठजोड़ होगा ये इसराइल का और भारत का। पहले भी वही गठजोड़ था, अब भी वही गठजोड़ है। तो एक तो ये दो यार जो हैं ये तैयार हैं। कब होंगे, कैसे होंगे, इसमें 2 कमाल लगेंगे। अब बात करते हैं कि गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, जैसे ही नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करेगा, इनकी हलबर्दारी होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। उनके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ है, यानी गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। बैरिस्टर गौहर खां कहते हैं कि जनाब हम पूरा मुकाबला करेंगे और जिसमें हिम्मत है वो ले आए। गंडापुर मजबूत हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। जबकि पार्टी के अंदर जितने ग्रुप बने हैं वो सबको पता है, यानी भाभी का और नंद का ग्रुप का भी पता है। ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गौहर खान कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे। जबकि पोजीशन तो बदलेगी। आपको याद होगा कि वहाँ इन्हीं नशिस्तों की वजह से वहाँ सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हो सके, और सेनेट के इलेक्शन होंगे तब भी मसला बनेगा। बहरहाल जो भी है, अब एक पुरानी ख़बर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 26वीं के बाद जो चीज़ें उसमें रह गई थी, जहाँ मसलहत का सामना था, यानी मौलाना साहब बीच में आ गए थे और उन्हें पीटीआई को ऑन बोर्ड लेने के लिए बहुत से मसलहती फ़ैसले कराए थे कि आइनी बेंच बना, आइनी अदालत नहीं बनी। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए, हुकूमती अंदाज में बेहतर करने के लिए, आप माने मैं मानूँ, कोई माने ना माने, लेकिन हुकूमती अंदाज में 27वीं तरमीम तैयार है, वो लाजमी आएगी, आवे। लेकिन उस सिलसिले में हमारे बड़े बड़े लोग जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, साथी हैं, छोटे भाई हैं, कौन?
مالک صاحب، محمد مالک، بیوٹیفل جرنلسٹ ہیں اور بیوٹیفل تو ہیں ہی ہیں، وہ بہت سے اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ترمیم کے بعد 2034 تک اسمبلی میں توسیع کر دی جائے گی، آئین اور قانون کی موجودگی میں، یعنی 73 کے آئین کی موجودگی میں ایسا ناممکن ہے، لیکن وہ سمجھدار آدمی ہے اور وہ ڈیوٹیفل ہے، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا۔ اور اس سے بڑی بات بھی انہوں نے کہہ دی کہ جناب عاصم علی زرداری کی ہوگی چھٹی، عاصم منیر صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل وہ صدر بن جائیں گے۔ دونوں چیزیں فی الحال ناممکن، 2027 کے بعد کی بات کریں، جب ان کا عہدہ ختم ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ توسیع ہوگی یا کچھ اور ہوگا، اور الیکشن ہوں گے 2029 میں، تو یہ معاملات ادھر تک جائیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا، لیکن میں نہیں مانتا۔ محمد مالک صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ساتھ ہم نے اکٹھے کام بھی کیا، اور ایک انہونی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جب میں پریس کلب لاہور کا صدر تھا تو میرے ساتھ وہ سیکرٹری بھی تھے، میں بہت قریب سے انہیں جانتا ہوں، اور وہ بہت سے انہونیاں کرنے کے بادشاہ ہیں۔ لیکن اس چیزوں کو میں ایسے نہیں سمجھتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے کوئی شدنیاں چھوڑی جاتی ہیں، کچھ شرلی پٹاخے چلائے جاتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ جیسے کریکر ہوتے ہیں، پہلے دھماکے چل رہے تھے، دھماکوں کے دوران اچانک کریکر چلنے شروع ہو گئے تو اس سے یہ صرف ریئیکشن دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ میڈیا میں ہمارے دوست محمد مالک جو ڈیوٹیفل جرنلسٹ ہیں انہوں نے کریکر دھماکے کیے ہیں، ورنہ ایسا فی الحال کوئی چانس نہیں 73 کی آئین کی موجودگی میں، اور نہ ہی حکومت اتنی بے وقوف ہے۔ جیسے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید وہ جو کورٹ آرڈر ہے جو ابھی فیصلہ ہوا ہے لیٹسٹ مخصوص نشستوں کا، وہ جب تک نہیں آئے گا، جب تک الیکشن کمیشن نہیں دے گا، تو وہ کیا بیوقوف ہیں، نادان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتہ؟ ان کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اگر وہ آرڈر جاری نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکے گا۔ تو اس سے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، صرف اپنا بات کو بتنگڑ بنانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کس پھڈے میں پھنس گئی۔ مریم نواز ایک اس پھڈے میں پھنس گئی کہ ان کی حکومت نے بار بار کہا کہ ہمارا سال کرپشن سے پاک، لہٰذا مخالفین نے ایک رپورٹ لیا ہے، آڈٹ رپورٹ، اور انہوں نے کہا اس میں دیکھیں اربوں خربوں کی کرپشن ہے۔ تو جناب وہ ہے بزدار صاحب کے دور کی، یا یہ سے سمجھے تھوڑا سا نہیں، اسے پرویز الہی صاحب کے دور کی کر لے۔ ان کا تو اب سال مکمل ہوا ہے، اب آڈٹ ہوگا اگلے سال تک یا 6 مہینے میں آڈٹ رپورٹ آئے گی، لیکن اس کو جناب سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، میڈیا پہ لوگوں کو شور مچایا ہوا ہے کہ جناب یہ ہے کرپشن، کرپٹ ہیں مریم نواز۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی وکالت کر رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے کہ آڈٹ رپورٹ سال ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، سال ابھی 2 دن پہلے ختم ہوا ہے، تو اب اس کی آڈٹ رپورٹ ہوگی، اسے پھر آڈٹ پیرا لگیں گے، پھر اس کے جوابات آئیں گے، پھر اس کے بعد فائنل رپورٹیں ہوں گی، بہت سے پروسیس ہوتے ہیں، اس میں 3 4 5 مہینے لگنا کوئی مشکل بات نہیں، معمولی بات ہے۔ بہرحال لیکن پھٹا گیا، اب کہاں پھنسی، کہاں پھنسی ہوئی یہاں کہ ان کے نادان دوستوں نے یا قریبی ایڈوائزر جو ان کے بڑے وفادار لوگ ہیں، انہیں ان کو مشورہ دیا کہ بزدار دور میں جو ایک کارڈیولوجی سینٹر بن رہا تھا جنا ہسپتال کے ساتھ، جنا کارڈیولوجی سینٹر، اس کا نام بدل دیں، تو وہ مریم نواز کارڈیولوجی سینٹر بن رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بابا قوم کے نام پہ بننے والا کارڈیولوجی سینٹر، اس کو قوم کیسے برداشت کرے گی؟ لہٰذا میڈیا تے جناب تم پہ گئی کہ مریم نواز کو فوٹو لگانے کا بڑا شوق، اور ہے بھی یہ اوور بھی ہو گیا، یہ ان کے نادانوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کی ساری کارکردگی ایک تصویر کی وجہ سے جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ تو اس میں میرا خیال کمی آنی چاہیے، ہر ذی شعور یہ کہتا ہے اس میں کمی آنی چاہیے، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، وفادار لوگ جو ہیں، نادان دوست جو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کھنچ کے رکھو، تن کے رکھو، ہر جگہ مریم 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 مریم، کام بے تحاشا کر رہی ہیں، حقیقت میں کر رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کر دیں کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں، کہ ہر جگہ آپ کی تصویر، ہر جگہ آپ کی تصویر، کوڑے کے ٹرک پہ آپ کی تصویر، پانی کے واسا کے دفتر پہ آپ کی تصویر، ہر جگہ آپ کی تصویر۔ تھوڑا سا پائیے، ہاتھ تھولا رکھو۔ مریم نواز صاحب کو سوچنا چاہیے
کہ نادان دوست مروا نہ دیں، کیونکہ نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے چند ماہ کے مہمان ہیں، کہاں؟ چند ماہ کے مہمان ہیں اڈیالہ جیل میں۔ تو اس سے یہی بات لگتی ہے کہ بس کوئی گل بن گئی، اتنے گل ہو گئی، جان چھوٹنے والی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، جان چھوٹتی لگر نہیں آ رہی، لیکن اڈیالہ جیل سے چھٹی ہوتے نظر آ رہی ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا ان کو تنگ کرنے کے لیے مچھ جیل لے جایا جائے گا، لیکن نہیں۔ وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ایج سیکٹر میں اسلام آباد میں ایک نئی جیل بن رہی تھی، اس جیل کا معائنہ کیا جو رکی ہوئی تھی۔ یہ بھی پرانی بات ہے، تو 2011 سے، یہ بھی شاید 2011 کی ہے، مجھے شاید یاد نہیں آ رہی تاریخ، لیکن یہ بھی ایسے ہی ہے، کچھ پرانی تھی۔ اس کا کام انہیں تیز کرایا اور اس میں نئے بیرکس بنائے، اس میں اسپتال بھی بنائے، اس میں کینٹین بھی اچھی بنائیں، اور ایک یونٹ بنا کے فوری طور پر جو اسلام آباد کے مقدمات کے قیدی ہیں یا جو ملزمان ہیں جن کے زیر سماعت ہیں مقدمات، ان سب کو لا کے یہاں اسلام آباد پہنچا دیا جائے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے نکل کے جناب نئی نویلی عمارت میں آ جائیں گے چند ماہ بعد، فوری طور پہ نہیں، کم از کم 3-4 مہینے لگیں گے اس میں۔ محسن نقوی جس کام کے پیچھے پڑ جائیں اس پہ بڑا تیز کام کراتے ہیں، اور شہباز شریف ان کے قائل ہیں کہ شہباز اسپیڈ سے وہ آگے نکل گئے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ بھی، اس میں بہت سی قباحتیں بھی ہوں گی، اس کو دور کرنا پڑے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ 2-3 ماہ میں یہ اس کو مکمل کرا لیں گے، اور پھر جناب اڈیالہ جیل سے خان صاحب کی رخصتی ہوگی اور خان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے اسلام آباد جیل میں۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، ہمیشہ تا قیامت آپ سلامت رہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔